اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذوقار دور حاضر میں الا ماشاء اللہ اکثر احباب بحث کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ مومن انسان جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اس کے قریب ایک محافظ ہے جو اس کے الفاظ کو، اس کی گفتگو کو نوٹ کر رہا ہے، اور کل قیامت والے دن ہمیں اپنے منہ سے نکالے جانے والے سارے الفاظ کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گفتگو کرو تو اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہے، قبر کے گڈھا ٹوپ اندھیروں میں اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور کل قیامت والے دن اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ فرمایا حضور یہ تو ناممکن ہے، تو فرمایا کہ پھر بھلائی کے سوا کوئی بھی گفتگو نہ کیا کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے ایک چپ تے 100 سکھ، پہلے تولو پھر بولو، یعنی کہ صرف ضرورت کے وقت ہی گفتگو کرو۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اپنے منہ کے اندر کنکریاں رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے کہ فضول گویائی سے بچا جا سکے۔ آقا جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی کتنی فضیلت بیان فرمائی، عقل انسانی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اچھی بات کہے یا پھر جو ہے وہ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خیر الانام میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے بعد ہمارے اوپر آپ کس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے اس کا مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر خوف ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہر دوسرا بندہ جہاں پر بیٹھتا ہے ہر طرح کی باتوں سے مجلس کو خوب سجا کے رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، طنز کرتا ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، فرمایا جنت کی میں ضمانت تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ وہ دو چیزیں فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی ذمہ داری مجھ سے لے لو۔ اس لیے آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ زبان کے لحاظ سے ہم بے لگام نہ ہو جائیں، کیونکہ جتنے بھی الفاظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، محافظ لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن ہمیں ان اپنی گفتگو کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں خاموشی جیسی عظیم عبادت کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔